وبركاته. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم. وسجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وسجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آس ترستے ہیں منبر و محراب. پیروان نجوم اور ہدایت و جانبداران ایمان رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کے موضوع گفتگو بناؤ. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے عظیم المکرم حضرات کے مابین لب گشائی کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سامعین سے زیادہ عمل پیرا بنائے. آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ توبوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو بھی فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ سے اعلیٰ ہی کو جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز بھی کو اہمیت دی ہے، نماز کی ترغیب کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترجمہ: اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفوں کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے: سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہماری مشکل آسان کر دی. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حسرت ہے جہاں کی، وہ باپ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو اختیار کیا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترکی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا یعنی قبر. نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و رافع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ایک ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. برادران اسلام، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے. برادران اسلام،
نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے پتا چلتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ترجمہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کی راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ترجمہ بندے اور کفر ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے وہ نماز ہے، پر جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترجمہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے اور محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ الفاظ یوں ہے قرۃ عین بالصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو جاؤں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ ایسے زندگی میں کیا مزہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المومنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کرسی لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے اسی جگہ پر اس کرسی کو رکھنا۔ وہ بڑھیا ایسے ہی کرتی ہے، فوراً پورا تیل زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے، تو اس کرسی کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تاریک الصلاۃ ہے یعنی بے نمازی ہے۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کے اہم پابند